بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق المظفر دوم کا سبق نمبر 120 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے قیاس مساوات کے دوسرے حصے کو، اور اس کے متعلق انشاءاللہ ہماری بحث مکمل ہو جائے گی۔ کل کے 10 میں نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ اگر ہم قیاس مساوات کی تجزیہ اور تحلیل کریں تو ہمارے پاس اس کی جو صورتحال آتی ہے وہ دیگر قیاسات سے مختلف ہے، اس اعتبار سے کہ نہ اس کی مماثلت قیاس اقترانی حملی کے ساتھ ہے، نہ قیاس اقترانی شرطی کے ساتھ ہے، اور نہ ہی قیاس استثنائی کے ساتھ ہے، بلکہ اس میں حد وسط کا صحیح طور پہ تکرار نہیں ہوتا۔ البتہ مصنف کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو اصلی قیاس کی جانب پلٹانا چاہیں تو ہم پلٹا سکتے ہیں، اس صورت میں قیاس منتج بھی ہوگی اور قیاس صحیح بھی شمار ہوگی۔ وہ کس طرح ہوگا؟ فرماتے ہیں یعنی اس طرح کہ اگر ہم کہتے ہیں الف مساوی لبا اور با مساوی لجیم، تو نتیجہ آ جائے گا الف مساوی لجیم، یعنی الف مساوی ہے با کے، با مساوی ہے جیم کے، الف مساوی ہے اس چیز کے جو مساوی ہے جیم کے۔ فرماتے ہیں ہمارے پاس اس طرح کے نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ اس نتیجے کو ہم اٹھائیں گے اور ایک دوسری قیاس تشکیل دیں گے، اس کے لیے اس کو صغرا بنائیں گے، اور جو اس کا کبرا ہوگا وہی مقدمہ خارجیہ ہوگا۔ فرماتے ہیں الف مساوی ہے اس چیز کے جو مساوی ہے جیم کے، و مساوی المساوی مساوی کا مساوی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں پس نتیجہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ الف مساوی ہے جیم کے، یہ ہمارا مطلب یہاں پر ثابت ہو جائے گا۔ البتہ فرماتے ہیں اس صورت میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا قیاس اول کے کبرا میں حد وسط کا مکمل طور پہ تکرار نہیں ہوا۔ وہ کس طرح؟ اس لیے کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس حد وسط آ رہی ہے وہ ہے مساون لبا حد وسط ہے، جبکہ کبرا کے اندر فقط اور فقط با ہے، تو پس مکمل طور پہ حد وسط کا تکرار نہیں ہوا۔ لہذا فرماتے ہیں اس اعتبار سے نتیجہ تو ہم نے حاصل کر لیا، لیکن فرماتے ہیں اس کی صورتحال یہاں پر مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ پس ہمیں اس بات کو معلوم کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو کیسے تشکیل دیں تاکہ تمام کے تمام مقدمات میں حد وسط کا مکمل طور پہ تکرار ہو، چاہے وہ صغرا ہو چاہے وہ کبرا ہو، دونوں کے اندر کس طرح سے حد وسط کا مکمل طور پہ تکرار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اس کو کون سی قیاس میں تشکیل دیں تاکہ اس میں نظم منطقی پیدا ہو جائے، اور جن الفاظ اور جن معانی کے ساتھ اس کا صغرا میں تکرار ہو انہی الفاظ اور انہی معنی کے ساتھ اس کا کبرا میں بھی تکرار ہو، تاکہ ہمارے پاس نتیجہ کامل اکمل طور پہ حاصل ہو سکے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں یہاں پہ کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ فرماتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب قیاس مرکب کو بیان کیا تھا، ہم نے کہا قیاس مرکب کی کچھ ایسی قسمیں ہیں کہ جن کو قیاس مرکب نہیں کہا جاتا، البتہ ان کی اپنی خاص خصوصیات کی وجہ سے ان کو وہی نام دیا جاتا ہے۔ جیسے قیاس خلف، ہم نے اس کی اپنے خلف کی خصوصیات کی وجہ سے ہم نے اس کو یہ نام دے دیا۔ اس طرح فرماتے ہیں قیاس مساوات جو ہے اگرچہ قیاس مرکب ہے، لیکن اس کو اپنی ان خصوصیات کی وجہ سے ایک خاص نام دے دیا گیا۔ فرماتے ہیں حقیقت میں قیاس مرکب ہے کہ جو دو قیاس سے مل کر بنتی ہے، البتہ فرماتے ہیں دونوں قیاس اشکال اربع میں سے شکل اول کی صورت میں ہوتے ہیں کہ جن کا نتیجہ ہمارے لیے واضح ہوتا ہے۔ چونکہ شکل اول بدیہی الانتاج ہوتی ہے، بس اس کا نتیجہ بھی بدیہی اور واضح ہوگا، اور اس پر کسی قسم کے برہان کو قائم کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس پہلی جو قیاس ہوگی وہ بھی اشکال اربع میں سے شکل اول کی ہوگی، اور جو دوسری قیاس ہوگی وہ بھی شکل اول کی صورت میں حاصل ہو جائے گی۔ قیاس اول کیا ہے؟ الف مساوی لبا، الف مساوی ہے با کے، کلو مساون لبا مساون لمساوی جیم، ہر وہ چیز جو با کے مساوی ہے تو وہ مساوی ہے اس چیز کے جو جیم کے مساوی ہے۔ مطلب یہ ہمارے پاس آ جائے گا کبرا۔ اب تھوڑا سا آپ نے یہاں پہ غور کرنا ہے۔ فرماتے ہیں یہ یہاں پہ ہم نے قیاس تشکیل دی، اس قیاس کے بارے میں یہاں پہ تھوڑا سا تجزیہ اور تحلیل کر لیتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ فرماتے ہیں اس قیاس کا جو صغرا ہے وہ حقیقت میں وہی مقدمہ اول ہے جو اصل قیاس کا تھا، جو ہم نے اصل قیاس میں صغرا جس کو قرار دیا تھا، یہاں پر بھی قیاس اول میں وہی صغرا بن رہا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں جو اس کا کبرا ہے وہ کبرا صادقہ ہے۔ صادقہ کیوں ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہم نے ایک طرف سے کہا الف با کے مساوی، ہم نے صغرا میں ہی کہا الف با کے مساوی ہے، اور جب ہم نے کبرا بیان کیا ہم نے کیا کہا کہ با مساوی ہے جیم کے، یعنی الف با کے مساوی ہے اور با
تیسرے مرحلے پہ جا کے جیم کے مساوی ہے، فرماتے پس ہر وہ چیز جو با کے مساوی ہے، یعنی کلو مساون لبا، ہر وہ چیز جو با کے مساوی ہے، با کے مساوی کون ہے یعنی الف، ہر وہ چیز جو با کے مساوی ہے وہ مساوی ہوتی ہے اس چیز کے یعنی کس چیز کے، یعنی با کے، یعنی الف مساوی ہوتا ہے با کے، اور با جو ہوتا ہے مساوی ہوتا ہے اس کے جس کو ہم جیم کا نام دیتے ہیں۔ یعنی بات وہی ہے لیکن اس کو تھوڑا سا حد وسط کا تکرار کر کے اس کو تھوڑا سا پیچیدہ بنایا گیا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو با کے مساوی ہو وہ مساوی ہوتی ہے اس چیز کے جو جیم کے مساوی ہو۔ فرماتے پاس ہم نے صغرا اور کبرا کو آپس میں ملایا تو ہم نے یہ نتیجہ حاصل کر لیا، الف مساون لے مساوی جیم۔ اب دیکھیں یہاں پہ مساون لبا اور مساون لبا یہ دونوں میں کیا ہے، حد وسط ہے، یہ خارج ہو جائے گی، نتیجہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا، الف مساون لے مساوی جیم۔ الف مساوی ہے اس چیز کے جو جیم کے مساوی، یعنی الف مساوی ہے با کے، با مساوی ہے جیم کے۔ یہ تو ہمارے پاس آگے قیاس اول، ہمارے پاس ہم نے قیاس اول تشکیل دی اور اسے ہم نے ایک نتیجے کو حاصل کر لیا۔ اب آگے آ جائے گی قیاس دوم، مطلب یہ جو قیاس دوم ہمارے پاس آئے گی اس میں ہم نے جو قیاس اول سے نتیجہ حاصل کیا تھا مطلب اس نتیجے کو اٹھا کر اس قیاس دوم میں صغرا قرار دے دیں گے، اور جو اس کا کبرا ہوگا وہ حقیقت میں وہی مقدمہ خارجیہ ہوگا کہ جو قاعدہ مساوات کے نام سے معروف ہے۔ بس دونوں کو ملائیں گے تو ہمارے پاس جو ہم گزشتہ نتیجہ بیان کر رہے تھے قیاس مساوات کی مثال کا، وہ نتیجہ ہمارے پاس حاصل ہو جائے گا، در نتیجہ ہمارا مطلوب بھی ثابت ہو جائے گا۔ وہ کس طرح، مطلب صغرا ہمارا کیا ہے، الف مساوی ہے اس کے جو مساوی ہے جیم کے، یہ جو ہم نے قیاس اول سے نتیجہ حاصل کیا اس کو ہم نے صغرا بنا دیا، اور کبرا ہمارے پاس کیا ہے، المساون لے مساوی جیم، مساون لے جیم، ہر وہ چیز جو مساوی ہے جیم کے وہ حقیقت میں جیم کے مساوی شمار ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، مساون لے مساوی جیم، مطلب حد وسط یہاں سے نکل جائے گی، نتیجہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا، الف مساوی ہے جیم کے، بس ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ فرماتے اس قیاس کا صغرا وہی قیاس اول کا نتیجہ جو کہ صادقہ، جس کو ہم نے بھی صادقہ طور پہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، البتہ جو اس کا کبرا ہے فرماتے وہ مقدمہ خارجی جس کو ہم نے ابھی اس کے ساتھ ضم کیا، یعنی مساوی کا مساوی مساوی ہوتا ہے، اس کو ہم نے اس کے ساتھ ضم کیا، قیاس اول کے نتیجے کو صغرا قرار دیا، در نتیجہ فرماتے ہمارا مطلوب یہاں پہ ثابت ہوا۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ قیاس اول اور قیاس دوم دونوں کے جتنے بھی مقدمات ہیں، چاہے وہ صغرا ہو چاہے وہ کبرا ہو، دونوں میں کامل طور پر حد اوسط کا تکرار ہوا ہے۔ ہمارے پاس یہاں پہ حد اوسط کا تکرار ہوگا، اور یہاں پہ جو ہم دو قیاس کے بعد نتیجہ حاصل کریں گے مطلب اس سے بعین ہی ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے گا، اور اس کی شکل بھی دیگر قیاس اقترانی قیاس استثنائی کی مانندی ہوگی، اور اس میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہوگا، بس ہمارا مطلوب یہاں پہ کیا ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا۔ مصنف فرماتے اسی بنا پر کہ چونکہ قیاس مساوات میں ہمارے پاس دو طرح کے قیاس ہوتے ہیں جسے ہم نتیجہ اور مطلوب کو حاصل کرتے ہیں، اسی بنا پر فرماتے ہیں قیاس مساوات کو قیاس مرکب میں سے شمار کیا جاتا ہے، اس کو قیاس بسیط میں سے شمار نہیں کیا جاتا۔ وفی بعد النظر لا ينحل المشکل بمجرد ضم المقدمۃ الخارجیہ، مطلب ابتدائی نظر میں فقط مقدمہ خارجیہ کو اٹھا کے اس کے ساتھ ضم کر دینے سے ہماری مشکل حل نہیں ہوتی، یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی شکل اور اس کی تعریف دیگر قیاسات سے مختلف ہوتی ہے، مطلب یہ مختلف کیوں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم وہاں پہ مقدمہ خارجی کو اٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ ملاتے ہیں، نتیجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں مقدمہ خارجی کو اٹھا کر فقط اس کے ساتھ ضم کر دینے سے کوئی رائے حل نکلنے والا نہیں ہے۔ فلا یظہر کیف یتألف قیاس تشترک فیہ المقدمات فی تمام الوسط، مطلب ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ کس طرح قیاس یہاں پہ تشکیل پا رہی ہے کہ جس میں تمام کے تمام مقدمات حد وسط میں شریک ہو رہے ہیں، یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ آیا اس میں کون سی قیاس والی قسم ہے کہ جس میں حد وسط آیا جزء تام کے ہے یا جزء غیر تام کے ہے، اور اس طرح فرماتے ہیں معلوم نہیں ہوگا وَأَنَّهُ مِنْ أَيِّ أَنْوَاءِ الْقِيَاسِ، کہ وہ قیاس کی اقسام میں سے کون سی قسم سے شمار ہوتی ہے، مطلب ہمیں یہاں پہ اصلا معلوم نہیں ہوگا۔ اسی بنا پر وَلِذَا عُدَّ عُسْرُ الْانْحِلَالِ إِلَى الْحُدُودِ الْمُتَرَتَّبَةِ فِي الْقِيَاسِ الْمُنْتَجِّ لِهَذِهِ النَّتِيجَةِ، مطلب اسی بنا پر اس کو منحل کرنا ان حدود کی جانب جو کہ قیاس منتج میں مترتب شمار ہوتی ہیں، جس میں ترتیب پائی جاتی ہے، مطلب اس کو حاصل کرنا یہ تھوڑا سا مشکل شمار ہوتا ہے۔ وَلِعُسْرِ الْانْحِلَالِ
عدہ بعضہ من القیاس المفردہ، مطلب چونکہ اس کو مشکل ترین کام سمجھا جاتا ہے کہ آخر ہم کس طرح سے اس کو اٹھا کے دیگر قیاس کی ترتیب میں لا سکیں، اور جو ہمارے پاس صورت قیاس ہوتی ہے، جو منطقی ترتیب ہوتی ہے، اس کو کس طرح اس ترتیب کے مطابق لایا جا سکتا ہے۔ مطلب چونکہ یہ مشکل پیش آتی ہے، اس مشکل کے آ جانے کی وجہ سے منطقی حضرات میں سے بعض جو ہیں وہ اس کو قیاسات مفردہ میں سے شمار کرتے ہیں۔ البتہ وبعضهم من المرکبہ، ان میں سے بعض افراد اس کو قیاس مرکبہ میں سے شمار کرتے ہیں۔ البتہ والاصح، فرماتے صحیح یہ ہے کہ ان نعدہ من المرکبات، مصنف فرماتے ہیں میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ اس کو مرکبات میں سے شمار کیا جائے گا، اس کو قیاس مفرد اور قیاس بسیط میں سے شمار نہیں کیا جائے گا۔ فنقول، پس میں کیا کہتا ہوں، انہو مرکب من قیاسین، حقیقت میں یہاں پہ دو طرح کے قیاس ہوتے ہیں جسے ہم اپنے مطلوب کو ثابت کرتے ہیں۔ القیاس الاول، پہلی قیاس کیا ہے؟ فرماتے صغراہ المقدمۃ الاولی، اصلی قیاس کا فرماتے جو صغرا ہے اس کو ہم یہاں پہ صغرا بنا دیں گے، یعنی حمزہ مساوی لبا، حمزہ با کے مساوی ہوتا ہے، یہ ہو جائے گا صغرا۔ و کبرا، اس کا کبرا کیا ہوگا؟ کل مساوی لبا مساوی مساوی جیم، کہ ہر وہ چیز جو با کے مساوی ہوتی ہے وہ اس چیز کے مساوی ہوتی ہے جو جیم کے مساوی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے پاس آ جائے گا اس کا کبرا۔ وَهَذِهِ الْكُبْرَى صَادِقَةٌ، فرماتے ہیں کبرا کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہم نے اسی صغرا اور کبرا کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر ہم نے کبرا حاصل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کبرا صادقہ ہے، مأخوذۃ من المقدمۃ الثانیۃ من قیاس المساوات، کہ جس کو ہم نے قیاس مساوات کے دوسرے مقدمے سے حاصل کیا۔ وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا؟ اے با مساوی الجیم، یعنی ہم نے کہا کہ حمزہ مساوی ہے با کے، با مساوی ہے جیم کے، لأنہ بحسبها یکون ما یساوی جیم عبارۃ ثانیۃ عن با، اسی مقدمے کے اعتبار سے، یعنی کس اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں با جیم کے مساوی ہوتا ہے، مطلب اسی کے اعتبار سے دیکھیں تو جو چیز بھی جیم کے مساوی ہوگی وہ کون ہوگی؟ با ہی ہوگی نا، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں با مساوی ہے جیم کے، تو جو چیز جیم کے مساوی ہوگی فرماتے ہیں عبارۃ ثانیۃ عن با، وہ با ہی ہوگی۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جو جیم کے مساوی ہو، ہمارے پاس اگر اس طرح کہہ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ فلو قلتا کل ما یساوی با یساوی با، ہر وہ چیز جو با کے ساتھ مساوی ہوتی ہے وہ با کے ساتھ مساوات رکھتی ہے۔ فرماتے تکون قضیۃ صادقۃ بدیہیہ، یہ قضیہ صادقہ بھی ہوگا بدیہی بھی ہوگا۔ ویصح ان تبدل عبارۃ، مطلب یہاں پہ عبارت کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، اور کیا کہیں؟ ما یساوی جیم، کہ جو چیز جیم کے مساوی کون ہے؟ وہ با ہے۔ مطلب بحرف با، حرف با کی جگہ پہ ما یساوی جیم کی عبارت کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فنقول مکانہا، پس با مساوی ہے جیم کی جگہ پہ ہم کیا کہیں گے؟ مساون لبا مساون لمساوی جیم، جو با کے مساوی ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ الف مراد لے رہے ہیں، الف جو با کے مساوی ہوتا ہے وہ اس چیز کے مساوی ہوتا ہے، کس کے؟ یعنی با کے مساوی ہوتا ہے جو با حقیقت میں جیم کے مساوی ہوتا ہے۔ فرماتے پاس اس بنا پر وعلیہ یکون ھذا القیاس الاول من الشکل الاول الحملی، یہاں پر قیاس اقترانی عملی کی اشکال اربعہ میں سے شکل اول ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ والاوسط فیہ مساوی لبا، اور حد وسط کیا ہوگی؟ مساوی لبا، جس کا صغرا اور کبرا دونوں میں برابر طور پر تکرار ہوا ہے، پس ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے۔ فینتج، نتیجہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ حمزہ مساوی ہے اس چیز کے جو جیم کے مساوی ہے، وہ چیز کون سی ہے؟ وہ با ہے، یعنی حمزہ مساوی ہے با کے اور خود با مساوی ہے جیم کے، مطلب یہ ہمارے پاس نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ تو ہو جائے گی قیاس اول۔ القیاس الثانی، دوسری قیاس ہمارے پاس کیا آ جائے گی؟ فرماتے صغراہ النتیجۃ السابقۃ من الاول، قیاس اول سے فرماتے جو ہم نے نتیجہ حاصل کیا اس کو ہم یہاں پہ صغرا قرار دیں گے، اور کیا کہیں گے؟ حمزہ مساوی ہے اس چیز کے جو مساوی ہے جیم کے، فرماتے ہمارا ہو جائے گا صغرا، یہ بھی صادقہ ہے۔ وکبراہ المقدمۃ الخارجیۃ المذکورہ، مطلب جو اس کا کبرا ہے وہ مقدمہ خارجی ہوگا جس کو یہاں پہ ذکر کیا گیا، وہ کیا ہے؟ المساوی لمساوی جیم مساوی لجیم، کہ ہر وہ چیز جو جیم کے مساوی ہوتی ہے وہ خود جیم کے ساتھ مساوات رکھتی ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا کبرا، جس کو ہم نے کہا تھا کہ مساوی کا مساوی مساوی ہوتا ہے۔ فینتظم قیاس من الشکل الاول، فرماتے ہیں شکل اول کی صورت میں قیاس ہمیں حاصل ہو جائے گی، البتہ یہ بھی اقترانی حملی کی صورت میں ہوگی۔ والاوسط فیہ مساوی لمساوی جیم، فرماتے ہیں اس میں حد وسط کیا ہوگی؟ مساوی لمساوی جیم، حد وسط ہو جائے گی، دا نتیجہ حد وسط یہاں سے خارج ہو جائے گی، ہمارے پاس نتیجہ کیا آ جائے گا؟ فینتج جو حمزہ مساوی جیم، ہمارے پاس نتیجہ حاصل ہو جائے گا کہ حمزہ جیم کے مساوی ہوتا ہے
واہ المطلوب، فرماتے ہیں یہی ہمارا مطلوب ہے جس کو ہم یہاں پر قیاس مساوات میں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنے مطلوب کو کیسے ثابت کیا؟ قیاس بسیط سے ثابت نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس کو قیاس مرکب سے ثابت کیا کہ جہاں پہ ہم دو طرح کی قیاس لے کر آئے اسے اپنے مطلوب کو ثابت کر دیا، اور تمام کے تمام مقدمات میں حد اوسط کا بھی یہاں پہ تکرار ہو رہا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ اگر اس قیاس کو صورت قیاس میں لانا چاہیں تو اسے دو قیاس کی صورت میں لا سکتے ہیں، البتہ اس صورت میں بھی بعض مقدمات میں حد وسط کا تکرار ہوگا اور بعض میں تکرار نہیں ہوگا۔ مصنف کے نزدیک چونکہ یہ قیاس مرکب ہے لہذا اسے دو قیاس میں تبدیل کر دیں گے، دونوں کا نتیجہ شکل اول کی صورت میں ہوگا اور ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ قیاس اول کیا ہے؟ مطلب اس کا صغرا اصل قیاس کا صغرا ہوگا، جبکہ اس کا کبرا اسی صغرا اور کبرا سے ملا کر بنایا گیا ہے، بس اس سے نتیجہ شکل اول کی صورت میں حاصل ہو جائے گا۔ قیاس دوم کیا فرماتے ہیں؟ اس قیاس کا صغرا قیاس اول کا نتیجہ ہوگا اور اس کا کبرا مقدمہ خارجیہ ہوگا جو کہ قاعدہ مساوات ہے، پس دونوں میں حد وسط کا تکرار ہے، لہٰذا ہمارا مطلوب یہاں پر ثابت ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔